کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو. اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے. عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. ہمارے ورکر جیلوں میں، ہمارا لیڈر جیل میں، اس کی بیوی جیل میں. پشتوں میں کہتے ہیں یا بغیر ماتواں یا بسر ماتواں، یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا. انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے. وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، آج وہ بے گناہ جیل میں ہے. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نظام کو خطرہ ہے. اس سے نظام کو خطرہ ہے. اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے. اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں آئین کی بالادستی، پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری. کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے. اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں. اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے، اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے. کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے عبیدان نے قربانیاں دی. عمران خان پھر بھی عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے. کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے. اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے. کب تک تم عمران خان کو اندر ڈالو گے؟ عوام کی آواز جن کے کانوں میں نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے خیر خواہ نہیں ہے. آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے. ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی. جب جلسہ کیا ہمیں روکا گیا، تشدد کیا گیا. ہماری لیڈرشپ جیلوں میں، ہمارے ورکر جیلوں میں، ہمارا لیڈر جیل میں، اس کی بیوی جیل میں. اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے. 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری، گولیوں سے زخمی کیا. تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو. اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. اور آج اگر بات آئی حق کی، سچ کی، امر بالمعروف کی، تو یہ قوم کا ہر بندہ نکلے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اپنے بچوں کو ایک غلام پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا. اور وعدہ کریں، ہاتھ اٹھا کے سارے وعدہ کریں کہ جو کمیاں، جو محرومیاں ہم نے دیکھی، اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں. اور عمران خان کا ساتھ دیں گے. کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے. یہ آواز تم نہیں دبا سکتے. تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی، تم دباؤ گے یہ ابھرے گی. کیونکہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی تحریک انصاف کو، کہ کوئی بھی ایسی تنقید مت کرو جس تنقید سے تمہارے مقصد کو، تمہارے لیڈر کو نقصان پہنچے. آگے بڑھو، متحد ہو جاؤ.
اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جب ٹکراؤ گے تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں یا بغیر ماتوا یا بسر ماتوا، یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے۔ عمران خان ہمارے درمیان ہوگا۔ عمران خان اس قوم کی آواز ہے، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ آخر میں میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ امپورٹڈ مسلط کی ہوئی فارم 47 کی حکومت رہے، جب مجھے پتا چلا کہ ادھر آپ کے بعد کے ایک ملازم نے تنخواہ نہ ہونے میں سے خودکشی کر لی، تو میں نے 3 کروڑ روپے گرانٹ دی تھی، اس سے بڑا اچھا ایک ہال بنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس ہال میں انشاءاللہ عمران خان کی تختی عمران خان کی تصویر لگے گی۔ یہ وہ ہال ہے جس میں علامہ اقبال بھی بیٹھا کرتا تھا۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی ایک صوبے میں جو حکومت ہے وہ پوری تحریک انصاف کی پوری پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کا یہ بار اور آپ کی جتنے اور بار ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے انشاءاللہ ایلف کے صدور ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم نے کنٹرول کر کے کرپشن کو انشاءاللہ بہت پیسہ جمع کر لیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم امیر ترین صوبہ ہیں پورے پاکستان کا، باوجود اس کے لیے کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی بھی ہے، ان کی لائی ہوئی دہشت گردی ہے، ان کی وجہ سے ہے